تہ نشین پر تشریف فرما نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، علماء کرام، مشائخین عظام، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں سیرت النبی کو بیان کر سکوں۔ اگر ساری عالم کے درخت خلم بن جائیں یا سارے عالم کا پانی سیاہی بن جائے یا سارے عالم کی زمین وہ آسمان اور آنکھ بن جائے، تب بھی کوئی سیرت النبی کے بیان کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور کن کن پہلو کو بیان کروں، کس کس باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، سب باتوں کو یا کم سے کم مجھے جتنی معلومات ہیں ان معلومات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سرزمین دکن وہ ہندوستان، وہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو میلاد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کیا بیان کر سکوں، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ وجہ تخلیق ہے، کائنات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے عالمین کا ایک عالم نہیں، سارے عالم کا، یونیورس کا، نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہوں تو ساری یونیورس کا وجود اگر آیا اور اس دنیا کا بھی وجود آیا تو اس کی وجہ آپ کے اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے شاید دنیا واقف نہیں، وہ دنیا جو آج اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہہ کے بدنام کرتی ہے، یا وہ یہود و نصارہ کی سازشیں جو اسلام کو دہشت گردوں کا مذہب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، ان تک یہ آواز، یہ پیغام کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بحیثیت غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرا فرض ہے کہ بیان کروں اس دنیا کو جو دنیا اسلام کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کا مذہب سمجھتی ہے، کہ اسلام زور شمشیر سے نہیں پھیلا بلکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے پھیلا ہے۔ کتنے باتوں، کتنے واقعات کو بیان کروں کہ کچرا پھینکنے والی اگر ایک دن کچرا نہیں پھینکتی تو اس کی عیادت کے لیے گھر کو پہنچ جاتے ہیں۔
طائف کے میدان میں زخمی ہو جاتے اور کہتے میرے رسول اللہ کہ میرے زندگی کا سخت ترین دن ہے، جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آتے ہیں لیکن اس پیغام کو مسترد کرتے ہیں۔ یتیموں کے تعلق سے ہو تو یہ بھی ضرور واقعہ بیان کروں کہ میرے آقا نے یتیموں کے تعلق سے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دے تو جتنے بال اس یتیم کے سر پر ہیں اتنے گناہ اس ہاتھ رکھنے والے کے معاف کر دیے جائیں گے۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے زندگی کو اور زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کی مثالیں چھوڑی ہیں، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو یا پھر صلح حدیبیہ ہو۔ جنگ بدر میں فاقے کے عالم میں ہے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ میں دانہ نہیں ہے، ہتھیار زنگ آلود ہے، گھوڑے بالکل کمزور ہے، ہاتھی نہیں ہے، لشکر کم ہے، سووں کی تعداد ہے لیکن مقابلہ کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی سووں کو ہزاروں کے مقابلے میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے، فاقوں کو بھی کامیابی ملتی ہے۔ جب صحابہ کرام نے کہا کہ رسول اللہ ہم بھوکے ہیں کئی دن سے، دیکھیے ہمارے پیٹ کو کہ ہمارے پیٹ کو لگ گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اپنا لباس اٹھا کر اپنے پیٹ کو بتاتے ہیں تو ایک نہیں دو دو پتھر پیٹ پہ باندھ کر اسلام کے مجاہدین نے، ایمان والے مسلمانوں نے مقابلہ کیا کافروں کا جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بھوکے، اس کمزور، زنگالود رکھنے والے ہتھیاروں کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے سرفراز فرمایا کیونکہ وہ سووں کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دل میں خوف خدا تھا، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کو کامیابی و کامرانی دی۔ اگر جنگ احد دیکھ لیں، بدر میں یہ پیغام تھا کہ ایمان کو مضبوط کرو، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب کہ تم اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو سچا بناؤ، صالح بناؤ۔ میں عالم دین نہیں، سیاسی رہنما ہوں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس بیج ہے تو تم اس بیج کو دیکھو کیا وہ بیج سچا ہے، اگر وہ بیج سچا ہے تو تم یہ دیکھو کہ جس زمین میں تم اس بیج کو بونا چاہتے ہو کیا وہ زمین صالح ہے، اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے تو اللہ خود اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتی ہوئی کامیابی و کامرانی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی۔ سارا دار و مدار اگر آتا ہے تو ایمان پر آتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے زوال شکست۔ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں۔ صرف ایمان ایمان پکارنے سے ایمان نہیں ملتا۔ اگر جنگ بدر کا یہ پیغام تھا تو جنگ احد کا بھی پیغام تھا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی سے کہا کہ آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، فلاں صحابی سے کہا آپ یہاں کھڑے رہیں گے، ہر ایک کو ایک ایک مقام بتا دیا، لیکن مال غنیمت کو لینے کے لیے
یا مال غنیمت کو حاصل کرنے کی لالچ میں سرکار کے بتائے ہوئے مقامات سے ہٹنے کا نتیجہ کہ ایک کامیاب جنگ ناکامی میں تبدیل ہو گئی. یہ بھی پیغام ہے. بدر کا یہ پیغام ہے تو احد کا یہ پیغام ہے. تو صلح حدیبیہ کے وقت بھی تنقیدیں ہوئیں, لوگوں نے بہت سی باتیں کی, لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ تھا کہ اسلام کس طریقے سے پھیلتا گیا, کہاں کہاں تک پہنچا, اور آج سارے مضطرب دلوں کو اگر اطمینان کہیں پر ملتا ہے یا بے چین ذہنوں کو چین ملتا ہے یا دل کے وسوسوں کا جواب اگر کہیں پر ملتا ہے تو الحمدللہ وہ اسلام میں, وہ قرآن میں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو ترجمہ ضرور پڑھ لے گا, ترجمے سے سمجھ ضرور جائے گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم حقیقی میں نظر میں قرآن کو مکمل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہو, مکمل طریقے سے قرآن کو جاننا چاہتے ہو, مکمل طریقے سے قرآن میں کیا لکھا ہے سمجھنا چاہتے ہو, تو سب سے پہلے آپ کو, ہم کو اور ہر مسلمان کو صاحب قرآن کو سمجھنا ہوگا. اگر کوئی صاحب قرآن کو نہ سمجھے تو وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ اسلام کا جو پیغام ہے, رسول اللہ نے جو پیغام دیا, رسول اللہ نے زندگی کے ہر شعبے حیات میں اپنے فیصلے, اپنے حکمت اور اپنے احادیث کے ذریعے ایک پیغام دیا. چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ میدان جنگ ہو, چاہے وہ دشمنوں سے صلح ہو, چاہے وہ غیر مسلموں کو اپنے قریب لانا ہو, چاہے وہ کافروں کو ایمان کی طرف راغب کرنا ہو. مجھے ایک ہی واقعہ یاد آتا ہے. مکہ فتح ہوا, مکہ فتح ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مجبور ہوئے, مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں, راستوں میں کانٹے بچھائے گئے, تکالیفیں دی گئیں, ہجرت پہ مجبور ہوئے اور مکے سے مدینہ روانہ ہوئے. لیکن فاتح مکہ جب ہوئے تو آپ کی اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی, نظریں نیچے تھیں. لوگوں نے پوچھا, صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم فاتح مکہ ہیں, پھر کیا بات ہے کہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, نظریں نیچی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا جن لوگوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے, مجھے مصیبتیں دی تھی, تکالیفیں دی تھی. ایک یہ ہے, تو دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گردن جھکی تھی, نظریں نیچے تھیں, شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ بھی ضرور کہا کہ اگر یہ کعبے کے غلاف کے پیچھے بھی چھپے ہیں تو ان کی گردنوں کو اڑا دو. وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ علماء کرام میرے بعد اس پہ تفصیلی رکھیں گے آپ کے سامنے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. مکہ فتح ہوا, ایک بوڑھیا تھی جو بت پرستی کرتی تھی, اس کو اپنے بتوں سے بے انتہا محبت تھی, بے انتہا محبت تھی اپنے بتوں سے. اس نے سنا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے، الفاظ سے لوگ اتنے متاثر ہو رہے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور ایمان کو قبول کر رہے تھے۔ وہ عورت نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بت پرستی سے ہٹے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ رسول اللہ کے کسی الفاظ کو سنے، کسی جملے کو سنے یا کسی بات کو سنے، بس یہی سن رہی تھی کہ نعوذ باللہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں۔ تو اس عورت نے اپنے بتوں کو جمع کر لیا، اپنے سامان کو جمع کر لیا، پوٹلی بنا لی اور یہ طے کر لیا کہ میں مکہ سے دور چلی جاؤں گی، میرے بتوں کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اور سب جمع کر لیا۔ بہت ضعیف تھی، گھر سے باہر نکلی، آواز دینے لگی کہ کوئی آئے اور میری اس پوٹلی کو، میرے اس وزن سامان کو میرے کھاندے پر رکھ لے۔ وہ ایسی جہالت کا دور تھا کہ بزرگوں کا احترام تک نہیں تھا، بزرگوں کی عزت تک نہیں تھی۔ وہ بڑھیا پکار رہی ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ پکارتی رہی، بعد میں آواز پہنچتی ہے ایک شخص تک، پہنچتی ہے آواز، بعد میں بتاؤں گا۔ وہ آواز کو جب کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ کی اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اس بوڑھیا کے اس پوٹلی کو اٹھا لیتے ہیں، بہت وزن دار ہے تو اس کے کھاندے پر نہیں رکھتے، اپنے کھاندے پر رکھ لیتے ہیں اور اس بوڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اماں کہاں جانا ہے، اور مکے سے نکلتے ہیں، دور تک جانا ہے۔ وہ کہتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی دور لے جاؤ جہاں پر میں محمد رسول اللہ کی آواز نہ سن سکوں، اور راستہ تمام۔ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتی ہے، بری باتیں کہتی ہے، نعوذ باللہ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، بہت کچھ بولتی ہے، راستہ تمام صرف سرکار کی شان میں گستاخیاں اور غلط باتیں، خراب باتیں کہتی ہوئی گزرتی جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری باتوں کو سنتے رہتے ہیں اور ایک مقام آنے کے بعد بڑھیا کہتی ہے، اے نوجوان میرے سامان کو یہاں رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کا سامان اتار دیتے ہیں، اور سامان اتارنے کے بعد پلٹ کر جاتے رہتے ہیں تو بڑھیا کو خیال آتا ہے کہ میری آواز کسی نے نہیں سنی، میں نے اتنی آواز دی کسی نے نہیں سنی، اور اس نوجوان نے سنی، میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے اس نوجوان کو دینے کے لیے۔ آواز دیتی ہے، کہتی ہے، اے نوجوان میرے پاس ایک دینار بھی نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، اگر ہوتا تو ضرور دیتی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک نصیحت ہے، نصیحت کرتی ہوں سنتے جاؤ، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم ایک جادوگر آیا ہے، نعوذ باللہ کہتی ہے، جس کا نام محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس شخص کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں کو نہ سننا، اس پر عمل نہ کرنا، جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اپنے بتوں کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ میں یہی نصیحت دے سکتی ہوں تم کو، یہ میری نصیحت کو گاڑ باندھ کے رکھ لو،
سرکار مسکراتے ہیں اور پھر پلٹ کے جاتے رہتے ہیں. پھر سے بوڑھیا آواز دیتی ہے, کہتی ہے نوجوان میں نے نصیحت تو کی ہے تم کو, میں بھول گئی تمہارا نام پوچھنے کا, کیا نام ہے تمہارا بتاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں, کہتے ہیں ہاں میں ہی وہ محمد رسول اللہ ہوں جس کے بارے میں آپ اپنے گھر سے یہاں تک بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے. اور وہ بوڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو, اس عمل کو دیکھ کر مجبور ہو جاتی اور کہتی ہے کہ ہاں میں آج مانتی ہوں, تسلیم کرتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتی ہے. ارے یہ اسلام ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبھی بھی عید کی نماز کو جاتے تو ایک طرف حضرت امام حسن تو دوسری طرف امام حسین کو اٹھا کر جاتے. ایک مرتبہ عید گاہ کی کہ قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے, زار و خطا رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتا اے نوجوان معصوم تو کیوں رو رہا ہے, تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں, میں یتیم ہوں, مجھے نہلانے دھلانے والا کوئی نہیں, مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں, مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں, مجھے عید کی نماز کو لے جانے والا کوئی نہیں, میں یتیم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے کے بجائے لوٹ کر اپنے گھر کو جاتے ہیں. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اگر امام حسن یا حسین کی کوئی کپڑے ہیں تو اس یتیم کو پہنا دو, نہلاؤ اس کو, خوشبو لگاؤ, تیار کرو. حضرت بی بی فاطمہ تیار کرتی ہیں اس معصوم کو, اچھے کپڑے پہناتی ہیں, خوشبو لگاتی ہیں اور عید کے لیے روانہ کرتی ہیں. سرکار کی عادت تھی کہ ایک طرف امام حسن ہے تو دوسری طرف امام حسین ہے, لے کر جاتے ان کو عید کے لیے. ارے اسی طریقے سے جب وہ یتیم تیار ہو گیا تو اس طرف امام حسن ہے, اس طرف حسین ہے, تو کیا آپ جانتے ہیں وہ یتیم بچہ کہاں تھا؟ ادھر حسن ہے ادھر حسین ہے, تو یتیم سرکار کے کھانوں پر ہے, اور آپ کے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر نماز عید کے لیے لے جا رہے ہیں. ارے یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. بتاؤ, میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں, جو لوگ اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں, ان سے سوال کرتا ہوں کیا تم ایسے کردار, ایسے اخلاق, ایسے عمل کی کوئی نشانیاں تم دے سکتے ہو؟ ارے اس جاہل دنیا کو جہالت میں ڈوبی اس دنیا کو جہالت سے نکالا ہے تو اسلام نے نکالا ہے. زندگی کے چیلنجز, وہ مسائل کا مقابلہ کرنے کی طاقت یا سوجھ بوجھ یا طریقہ کار اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. آج آپ کو اور ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ تو نے جو عزت و شرف و مقام مجھ سے گفتگو کر کر بخشا ہے، کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس عزت سے اس مقام سے سرفراز فرمائے گا؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، ہاں موسیٰ، دنیا کی آخرت میں امت آئے گی، امت محمدی، جن کو میں اس مقام سے سرفراز فرماؤں گا۔ ایک امت محمدی کا روزہ دار جب روزہ کھولتا ہے تو اس مسلمان روزے دار اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی پردہ نہیں ہوتا، لیکن موسیٰ نے اللہ سے جب گفتگو کی تھی تو اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں 70,000 پردے تھے۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ، کاش تو مجھے امت محمدی بنا کر بھیجا ہوتا۔ ارے یہ آپ کا مقام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث شریف بیان کی گئی ہے، انصار میں ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ غمزدہ تھا۔ حضور اکرم نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ میں تجھے غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، میں ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ حضور اکرم نے پوچھا کیا مسئلہ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، صبح و شام جب ہماری طبیعت صبح و شام جب ہماری طبیعت غمزدہ ہو جاتی ہے یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں یا کسی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں اور اپنے غم اور اپنے پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرتے ہیں آپ کے دیدار کے ذریعے۔ یا رسول اللہ، کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، یا رسول اللہ کل جب آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اتنے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 آیت نازل ہوتی ہے، جس میں مخلص اطاعت کرنے والوں کو نبیوں کے ساتھ ہونے کی خوشخبری دی گئی، اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص دنیا میں مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ارے بتائیے، یہ اسلام ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ارے تمہارے دعوے سے یا تمہارے نعروں سے تم صحیح معنوں میں رسول اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت اس وقت ہی دو گے جب تم رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ گے، جب رسول اللہ سے تم اتنی محبت کرو گے۔ تو اس اللہ سے حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنی آل، اپنی اولاد، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے دنیا کی ہر چیز، شے اور رشتوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ تو ہم کو اپنی آل اولاد سے زیادہ، ماں باپ، دولت یا دوسرے جو بھی عزیز و قارب ہیں، ان سے زیادہ محبت جب ہم کو کرنی ہے رسول اللہ سے، اور جب ہم ویسی محبت رسول اللہ سے کریں گے تو تب جا کر ہم ایک سچے اور پکے مومن و مسلمان بنیں گے۔ مجنون لیلا سے اتنی محبت کی کہ مٹی کی خوشبو کو سونگھ کر پہچان لیا کہ یہ میری لیلا کی خبر ہے،
ارے اس محبت کی منزل سے بھی تم کو آگے جانا ہوگا تو تب جا کے تم سچے اور پکے مسلمان و مومن بنو گے. کیا اس محبت کو پیدا کرنے کی تم میں طاقت ہے؟ کیا وہ جدوجہد ہے؟ میرا سوال ہے مسلمانوں. اگر وہ جدوجہد، وہ طاقت، وہ جنون نہیں ہے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو. بخاری شریف میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور اکرم نے فرمایا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو نے کیا تیاری کی ہے؟ سنیے جواب کو. وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا. رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عمل نہیں ہے، کہتا ہے بندہ میرے پاس، اور کہتا ہے کہ میرے پاس صرف اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے اپنے حبیب کا ساتھ ضرور نصیب ہوگا. ارے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے رسول اللہ کی محبت ہے کہ آپ بیٹھے ہیں. اس رات کی تاریکی میں بیٹھے ہیں. ہم جیسے مقررین کو سن رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. اس محبت کو قائم رکھو، اس محبت کو اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ، اور بڑھاؤ کہ مجنو کی محبت پھیکی پڑ جائے، لیلا کی محبت پھیکی پڑ جائے تو ضرور پھر ہم کو اور آپ کو رسول اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے. اے میرے پیارے مسلمانوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، رسول اللہ کی امت بنایا، کلمے سے نوازا. کلمے کی طاقت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی طاقت ہے کلمے کی کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے، صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتا. دنیا کے پاس ایٹامک انرجی ہوگی، میزائل ہوں گے، سائنس ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، ہوائی جہاز ہوں گے منٹوں میں، سیکنڈوں پہ حملہ کرنے، بم برسانے کے لیے، لیکن کسی کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت ایٹامک انرجی سے بڑی ہے، بموں سے بڑی ہے، ہوائی جہازوں سے بڑی ہے. دنیا کی ہر طاقت اس طاقت کے سامنے چھوٹی نظر آئے گی، اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا کے لیے میرے پیارے مسلمانوں، اس کلمے کی طاقت کو سمجھو، کلمے کی طاقت کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، سرکار کی سیرت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، نمازوں کے پابند بنو، تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی. اگر آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، دنیا میں سب سے پیچھے ہیں، زندگی کے ہر شعبے حیات میں پچھڑے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، تو اس کے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو. اے میرے پیارے مسلمانوں، تم نے اللہ کی ہدایت سے دوری اختیار کی،
دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی، موت کے خوف کو نکال لیا۔ سرکار حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا مسلمان پہ دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے سمجھو جیسے بھوکے دسترخوان پہ گر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہوگی، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، بہت ہوگی، لیکن تم سمندر میں جیسے جھاگ ہوتا ہے جھاگ کے برابر ہو جاؤ گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف غالب آ جائے گا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آج دنیا میں عالم اسلام میں اگر خون بہ رہا ہے، ہماری عصمت لٹ رہی ہے، آبرو لٹ رہی ہے، بستیاں جل رہی ہیں، ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو کیا ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم جھاگ کی طرح ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غالب کر لیا، جگہ بنا لی، اور موت کا خوف دل سے نکل گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم تباہی و بربادی ہمارا مستقبل بن گئی۔ آج مسلمانوں، ارے تم اپنے خواب غفلت سے بیدار ہونا نہیں چاہتے، لیکن اللہ خاموش نہیں ہے۔ اللہ اپنا بدلہ، اپنا انصاف خود لے رہا ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، صبرا و شکیلا 2 ریلیف کیمپس تھے 1983 میں لبنان میں، جہاں پہ فلسطینی پناہ گزین لوگ وہاں پہ مقیم تھے۔ اس وقت کا کمانڈر ان چیف تھا جس نے بمباری کے ذریعے ہزاروں معصوم بچوں کو جو ریلیف کیمپس میں تھے ان کا قتل عام کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ بڑوں کو، عورتوں کو، ضعیفوں کو، نوجوانوں کو، معصوم چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو بھی بمباری کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ اتنا ظالم کمانڈر ان چیف تھا، اور اس 83 کے حملے کے 18 برس بعد وہی ظالم اسرائیل کا وزیر اعظم بنتا ہے، تو دنیا سوچنے پر تھی، کمزور ایمان والے یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا ظلم کرنے والا، اتنا ظالم، اتنا قتل کرنے والا، معصوموں کا خون بہانے والا، بچوں کی لاشوں پر بموں کو گرانے والا، ریلیف کیمپوں میں دانے دانے کا محتاج بنانے والا، عورتوں کی عزتیں عصمتوں کو لٹوانے والا ظالم کیسے وزیر اعظم بن گیا؟ یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ کمزور ایمان والے سوال کرتے تھے۔ اے کمزور ایمان والو، دنیاوی کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ دنیاوی کامیابی کو کسی کے دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا انصاف نہیں ہوگا۔ 18 برس 83 میں بم برسائے، 18 برس بعد وزیر اعظم اسرائیل بنا کون؟ ایریل شرون، اسرائیل کا وزیر اعظم۔ 8 برس سے کیسے تڑپتا رہا، نہ زندہ ہی تھا نہ مرا ہی تھا، 8 برس تک کوما میں تھا، وہ ظالم موت کے لیے فریاد کرتا رہا، اللہ نے اس کو موت نہیں دی۔ 8 برس تک پائپوں میں تڑپتا رہا، کوما میں رہا۔ شیخ یاسین کو اپاہج پر بمباری کے ذریعے ان کو شہید کرنے والا ظالم 8 برس تک کوما میں رہا۔ یاسر عرفات کو بند کمرے میں محدود کرنے والا ظالم کس طریقے سے 8 برس تڑپتا رہا۔ ارے اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے،
اللہ ضرور اپنا انتقام لیتا ہے۔ اے ہندوستان کے اسلام دشمن طاقتیں جو آج یہ سمجھ رہی ہیں کہ فسادات کے ذریعے پناہ گزین کیمپوں میں مسلمانوں کو زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں گے، اے ناسمجھو احمقوں کی دنیا میں رہنے والوں، ہم مسلمان کچھ کرے یا نہ کرے، ہمارا اللہ تم سے ضرور انتقام لے گا، اور اللہ ضرور بابری مسجد کا بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے ان ظالموں سے بھی انتقام لے گا، فسادات میں ہمارے بستیوں کو جلانے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری عصمتوں کو لوٹنے والوں سے بھی انتقام لے گا، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کرنے والوں سے بھی انتقام لے گا۔ اللہ ضرور لے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہندوستان میں آج ہندوتوا طاقتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ بابری مسجد کے بعد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ہماری مسجد شہید ہوئی، سروں اور سینوں پہ گولیاں چلائی گئیں، فسادات کے ذریعے ہماری عصمتوں کو آبروؤں کو لوٹا گیا، بستیوں کو جلایا گیا، تالا میں جیلوں میں ڈالا گیا، پھر بمبئی کے فساد ہوئے، احمد آباد کے فساد ہوئے، گجرات کے فساد ہوئے، سارے ہندوستان میں فساد ہوئے، اور آج مظفر نگر میں فساد ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ان فسادات یا ان ظلم، ان زیادتیوں، ان ناانصافیوں کے ذریعے یہ لوگ ہندوستان میں مسلمان کو اور اسلام کو ختم کر دیں گے، تو نہیں کریں گے، یہ حقیقت ہے، اور دنیا دیکھے گی، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا پہ اگر کوئی غالب آئے گا مذہب تو مذہب اسلام ہوگا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے دنیا میں گونجے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، حالات سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر کا نام ہے۔ مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا، مسلمان حالات کا مقابلہ کرنے والے کا نام ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ حیدرآباد اور سرزمین دکن میں پولیس ایکشن کے نام پر 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، مسلمان شہید ہوئے، ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک بھی بڑے سے بڑے فساد میں 10,000 یا 15,000 یا پھر 20,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہوگا، لیکن 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا، 1.5 لاکھ میں تو کسی کا بھی قتل عام نہیں ہوا، لیکن سرزمین دکن میں یہاں بیٹھے نوجوانوں، تم اپنی تاریخ سے واقف نہیں، تاریخ سے واقف رہو۔ وہ قوم جو اپنے تاریخ سے واقف نہیں رہتی ہے، وہ مستقبل میں صرف رسوائی اور ناکامی کا سامنا کرنے پہ مجبور ہوتی ہے، لیکن وہ قوم جو اپنی تاریخ کو یاد رکھتی ہے اور کبھی نہیں بھلاتی، وہ قوم دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ سرزمین دکن کا غیور مسلمان اپنے تاریخ کو نہیں بھلایا، 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہمارے گردنیں کٹیں، ہماری عصمتیں لٹیں، ہماری آبرو لٹیں، کنووں میں پانی کم اور ہماری لاشیں زیادہ تھیں، اورنگ آباد، جالنا، بیڑ، عثمان آباد، لاتور شولوں کی لپیٹ میں تھا، جل رہا تھا، ہماری عصمتیں لٹ رہی تھیں، آبادیاں تباہ ہو رہی تھیں۔ یہی بیگم بازار سے مسلمان جاتا تو اس کی داڑیاں کاٹتے تھے، اس کی ٹوپیوں کو چھالا جاتا تھا، مسلمان ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا۔ ایسے حالات میں نوجوانوں، تم روز بولارم جاتے ہوگے نا، بولارم میں ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مکہ مسجد کا یہ مہاجرین کیمپ کب بنا؟ مہاجرین کیمپ پولیس سیکشن کی تباہی اور بربادی کے بعد مہاجرین کیمپ بنا۔
ایسی تباہی و بربادی، اور اس تباہی و بربادی کے بعد آج سرزمین دکن کا مسلمان اپنے پیروں پہ نہ صرف کھڑا ہے بلکہ اپنے اتحاد اور اپنی غیرت اور اپنی ہمت کے بلبوتے پر سارے ہندوستان کو للکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم تم سے لڑیں گے، کوئی لڑائی نہ ہو۔ آج یہ 1.5 لاکھ میں کٹا ہوا مسلمان ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کی آواز بن کر اسلام دشمن، مسلم دشمن قوتوں کو للکار رہا ہے۔ اگر کسی کو اکبر اویسی کا لب و لہجہ پسند نہیں آتا تو کچھ نہیں کہوں گا، اتنا کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا، جو جیسا سمجھتے ہیں ویسا سمجھانا پڑتا ہے۔ اب کوئی بیرسٹر صاحب کے سمجھانے کو سمجھتے ہیں تو کوئی اکبر اویسی کے انداز کو سمجھتا ہے۔ کیا کریں گے؟ ضروری ہو گیا موڈی، اے توگاڑیا، اے بی جے پی والوں، ضروری تھا تم کو سمجھانا تمہاری زبان میں، اس لیے حیدرآباد سے مرد مجاہد نکل گیا تم کو تمہاری آواز میں سمجھانے کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ 1 گھنٹے کی تقریر، ہندوستان ہل گیا۔ ابھی تو شروعات ہے، اور دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ یہ مدینے والوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جماعت ہے، اپنے مسئلے مسائل پریشانیوں کو سبز گنبد والے کے حوالے کرنے والوں کی جماعت ہے۔ ارے ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، اے رسول اللہ آپ ہماری لاج رکھ لو، اپنے امتیوں کی لاج رکھ لو۔ ارے آج 1 سال ہو گیا، مجھے یاد ہے آج کا دن جیل میں تھا۔ الحمدللہ جیل میں عادل آباد میں بھی میلاد کی محفل کا اہتمام ہوا، کھانا بنا سرکار کے نام سے غرباؤں میں اور وہاں کے جیل میں رہنے والوں کو تقسیم کیا گیا۔ ارے آج یہ قدم اٹھتے ہیں تو اللہ کے حبیب آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے کھوئے ہوئے مقام کے اور وقار کو بحال کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ اور اللہ اور رسول ہماری لاج رکھ لیتے ہیں، ہماری لاج رکھ لیتے ہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے والوں میں سے ہم نہیں۔ ارے اللہ اگر اس سرزمین دارالسلام کے کنکر کو اور اس پرانی عمارت کو زبان دے گا تو یہ عمارت، یہ کنکر گواہی دے گا، ارے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ سے حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے اپنے سینہ کو پیش کیا تھا۔ اسلام مسلمانوں کے عزت وقار اور ان کی عزت اور ان کی حرمت کے خاطر اور رسول اللہ کے امت کی خوشنودی اور ان کے بلندی کے لیے اپنے سینوں کو پیش کیا، لیکن اپنے گردنوں کو نہیں جھکایا۔ ارے یہ عمارت گواہ ہے، آج کھڑی ہے،
اگر اللہ زبان دے گا تو کہے گی کہ ہاں کس غیرت کے ساتھ، کس جانبازی کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس جنون کے ساتھ مسکراتے مسکراتے اپنے سینوں کو پیش کیا تھا۔ ارے وہی اسی اسلاف کی، اس لیے اسی اسلاف کے جانشین کا نام اکبر اویسی ہے۔ اپنے اسلاف کو شرمندہ نہیں کرے گا، اپنے اسلاف کو خبروں میں ان کی ہڈیوں کو تڑپنے نہیں دے گا۔ ارے اکبر اویسی لندن سے آیا، پولیس بے چین تھی تو ڈر کے نہیں آیا، مسکراتے مسکراتے آیا۔ ارے مسکراتے آئے۔ ارے آج یہ تکلیف جیل میں ڈال دیے، 150-200 لوگوں کی جیل، اس میں اکیلا اکبر اویسی سمجھے کہ اکیلا رکھ دو، تنہا رکھ دو، پریشان ہو جائے گا۔ اے نہ سمجھو، جنگل میں شیر بھی اکیلا ہی رہتا ہے۔ دانے دانے کو محتاج کیا، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، کھا رہے تھے، درد میں تڑپ رہا تھا، سونے کو بستر نہیں دیا، اوڑھنے کو چادر نہیں دی، حلق سوکھ رہا تھا تو پانی بھی نہیں دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اکبر اویسی کی زبان الفاظ تم کو پسند نہیں آئے تو بتاؤ، کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ کیا ہندوستان میں ایک مجرم کو بھی صحیح اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، انصاف دیا جاتا ہے؟ میں تو مجرم ابھی قرار نہیں دیا گیا ہوں، مجھے عدلیہ پر بھروسہ ہے، ہندوستان کی عدلیہ و قانون پہ بھروسہ ہے، اور مسلمانوں کی دعاؤں پر بھی بھروسہ ہے۔ باعزت بری ہوگا۔ دوائیاں دینی تھی، نہیں دیے، گاندھی میں ٹیسٹ کرائے، رپورٹس دیو، نہیں دیے، رات میں قے ہونے لگے، دوا خانے کو نہیں لے گئے، بستر دے دو سونے کو، نہیں دیے، 10 پولیس والے انٹروگیشن کر رہے ہیں، کون؟ کیا اکبر اویسی دہشت گرد ہے؟ کیا اس ملک کا غدار ہے؟ نہیں، اکبر اویسی دہشت گرد نہیں ہے، ملک کا غدار نہیں ہے، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا ہی رہے گا۔ میں نے اس ملک کو سجایا ہے، سنوارا ہے، وہ میرے ہی آبا و اجداد و اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی دی، قطب مینار کی بلندی دی، 4 مینار کی 4 میناریں دی، مکہ مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گجائی، دلی کی جامع مسجد دی، تو میرے ہی آبا و اجداد کی نشانی ہے، جہاں پر ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے، لال قلعہ وہ بھی میرے آبا و اجداد و میرے اسلاف نے دی ہے۔ کیا یہ میرا ملک نہیں ہے؟ میرا ملک ہے۔ حق کو بیان کرنا یہ میرے اسلاف کی تعلیم ہے، اظہار حق سے منہ نہیں موڑنا میرے مذہب کی تعلیم ہے، اظہار حق سے نہ انبیاء کرام نے منہ موڑا، نہ اظہار حق سے امام مالک نے منہ موڑا، نہ امام حنبل نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام شافعی نے اظہار حق سے منہ موڑا، نہ امام حنفی نے منہ موڑا۔ کوڑے مارے گئے، ہاتھیوں کے ذریعے کھینچا گیا، آگ کے کوڑے برسائے گئے، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔ ارے یہ وہی دارالسلام ہے، اور یہیں پر کھڑے رہ کر کہتا ہوں
کہ اکبر اویسی چاہے پھانسی پہ لٹک جائے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑے گا اور یہ گردن جھکے گی نہیں۔ ڈرنے یا گھبرانے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ ظلم کتنا کرے کبھی اس پہ نظر ڈالو۔ زندگی کے کون سے شعبے میں مسلمانوں کو ان کا حق ملا بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج صحافت سے بھی میرا سوال ہے، کیا صحافت میں موجود مسلمانوں کو کیا ان کے قابلیت، ان کی جانبازی، ان کے تعلیم کے برابر کی ان کو مقام دیا جا رہا ہے؟ اور اگر میں آج مسلمان کی ناانصافی کی بات کرتا ہوں تو کیا اس میں گناہ ہے؟ کیا میں مسلمانوں کے انصاف کی آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کیا مسلمانوں کا حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کیا مسلمانوں کے جلتے ہوئے بستیوں کو بچانے کے لیے دوڑ کر آگے نہیں بڑھ سکتا؟ کیا مسلمانوں کے پیروں اور ہاتھوں میں بیڑیاں و ہتکڑیاں ڈالنے والے ظالم حکمرانوں کے خلاف کیا میں ان سے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا؟ کیا میری عصمت و آبرو کو لوٹنے والوں کے لیے میں آگے بڑھ نہیں سکتا بچانے کے لیے؟ ناانصافی اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کسی سے ہوئی تو مسلمانوں سے ہوئی۔ برہمن کتنے فیصد ہیں؟ یادو کتنے فیصد ہیں؟ بہوجن سماج کتنے فیصد ہیں؟ ریڈی کتنے فیصد ہیں؟ کما کتنے فیصد ہیں؟ لنگیات کتنے فیصد ہیں؟ ویلما کتنے فیصد ہیں؟ کاپو کتنے فیصد ہیں؟ ارے کس کی بات کروں؟ صرف یو پی کی بات کروں تو ملائم سنگھ یادو کے ذات کے یادوں کی تعداد کتنی ہے؟ اتر پردیش میں صرف 7% ہے اور مسلمانوں کی تعداد 22% ہے۔ بتاؤ آپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مٹھی بھر ریڈیاں، مٹھی بھر سکا، مٹھی بھر کما، مٹھی بھر کاپو، مٹھی بھر لنگیات، مٹھی بھر پاٹیلا، مٹھی بھر یادو اپنی بات رکھ سکتے ہیں؟ تو میرا سوال ہے کہ اکبر اویسی مسلمانوں کی بات نہیں رکھ سکتا؟ رکھ سکتا ہے، تم اجازت دو یا نہ دو، اکبر اویسی تمہارا غلام نہیں ہے، کسی کے عزت کسی کے اجازت کا منتظر نہیں ہے۔ میرا اللہ مجھے اجازت دے دیا ہے، میرے رسول اللہ میرے ساتھ ہے، یہ مسلمانوں کی دعائیں ہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس ملک میں سب سے بڑی اقلیت میں ہوں، اپنے حق کے لیے جدوجہد کروں گا، جمہوری جدوجہد کروں گا، احتجاج کروں گا، لڑوں گا، مروں گا اور وقت آئے تو سولی پہ بھی لٹکوں گا، لیکن حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ارے آج اگر میری آواز اس دارالسلام سے نکل کر اگر ہندوستان کے کونے تک جا رہی ہے تو ہندوستان کے 20 سے 25 کروڑ پریشان حال مسلمان، مصیبت زدہ مسلمان، بے گھر مسلمان، بے آواز مسلمان، بے آواز و مددگار مسلمان، خدا کے لیے تو ان حالات سے مایوس نہ ہو، ان حالات سے مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کفر کی نشانی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کی عصمتیں لٹیں، عزتیں لٹیں، بستیاں جلیں، ریلیف کیمپ میں آ گئے، گھروں کو چھوڑ دینا پڑا، لہلاتی بھی کھیتیوں کو چھوڑ دینا پڑا،
कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को अपने हाथों में, अपने गोदों में दम तोड़ता हुआ देखने पे मजबूर होना पड़ा। मेरी सारा दर्द आपके साथ है, मेरी आंखें रो रही हैं, मेरा दिल रो रहा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये मेरा ईमान है। मैं तुम्हारे पास पहुंच नहीं सकता, ये जालिम हुक्मरानों की वजह से। कर्नाटक जाना चाहता हूं तो कर्नाटक से तड़ी पार की नोटिस दी गई मुझे। क्या मैं मुजरिम हूं? महाराष्ट्र जाना चाहूं तो बोले महाराष्ट्र नहीं आ सकते, अजमेर जाना चाहूं तो नहीं जा सकते। अकबर ओवैसी फिर बोला तो बोलते गलत बोला। एक कित्ते पे भारी है बोलता हूं ना, साबित कर रहे हैं आप। अकेला आऊंगा, हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों को भी नहीं लाऊंगा, उनकी तरफ से अकेला आऊंगा। क्यों नहीं जाने देते? मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के आंखों से बहने वाले उन आंसुओं को पोंछना चाहता हूं, उन जलते हुए बस्तियों पर अपने मोहब्बत के बादलों को बरसाना चाहता हूं। यह हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों की दुआओं की फरियाद को लेकर उन तक पहुंचना चाहता हूं। उनसे कहूंगा, मायूस ना हो, मायूस ना हो, परेशान ना हो। बगदाद की गलियों में जब तातारियों ने हमला किया था, सुनो है मुसलमानों, जब तातारियों ने इराक में बगदाद में हमला किया था तो मुसलमानों की कटी हुई गर्दनों की बुलंदी कुतुब मीनार के बुलंदी से ज्यादा थी। नहीं होता और कोई खत्म नहीं कर सकता। आप परेशान ना हो। सरकार की और एक हदीस शरीफ बयान करूं, परेशान और मुसलमानों के लिए, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के लिए। ताइफ के मैदान में सख्त तरीन दिन गुजरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे दें तो इनको मिला दूं, खत्म कर दूं इन दुश्मनों को। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं कहा। कितनी मुसीबत यहां। और एक हदीस शरीफ बयान करूं, अरे मैं ये कहूंगा कि आज भी मेरे पैर में गोली है, मेरे गुर्दे खराब हैं, मेरी अतड़ियां खराब हैं, चलना नहीं आता, नहीं मालूम कि कब खत्म हो जाऊं। तकरीर करने की भी ताकत नहीं है, लेकिन एक जुनून है, एक जज्बा है, एक मोहब्बत है जो रसूल अल्लाह से है, अल्लाह से है और रसूल की उम्मत के लिए है कि वो जुनून एक नई ताकत को देकर घंटों मुखातिब करने की कुव्वत दे देता है। ये सब कुछ रखकर, तबीयत खराब रखकर 40 दिन जेल में था, अपनी औलाद से दूर, अपने घर से दूर, अपने बूढ़ी मां से दूर, अपने चाहने वालों से दूर, पत्थर पे चादर बिछाकर सो रहा हूं, मोटे चावल है कि खा रहा हूं, सूखी रोटियां है कि तोड़ रहा हूं। तो किसके लिए? अपनी जात के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शोहरत के लिए। अरे अल्लाह की दी हुई बहुत दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, यतीम नहीं हूं, भाई है, मां है, बीवी है, बच्चे हैं। अगर उनको सबको छोड़कर इस तकलीफ के हालत में भी जेल में हूं तो किसके लिए? मुसलमानों के वकार के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनकी ताकत के लिए, उनके वजूद का एहसास दिलाने के लिए, हिंदुस्तान को बताने के लिए कि मुसलमान इस मुल्क में जिंदा है, मुर्दा नहीं है। एक उठा है तो देखो हिल गए, पूरे उठे तो क्या होगा तुम्हारा हाल। अरे चाहूं तो मैं भी अपने घर में बैठ जाऊं,
میری تکلیف اتنی ہے نا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ تکلیف بھی مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ مجھ میں گولی ہے لیکن میری ماں کی عصمت محفوظ ہے، میرے گردے خراب ہیں لیکن میری نظروں کے سامنے میرے بچے زندہ ہیں، مجھ میں درد ہے لیکن میری بوڑھی ماں کا چہرہ میرے سامنے ہے۔ مظفر نگر کے لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لوٹ جاؤ، جس گاؤں میں جس کھیت میں میری عزت لٹی، عصمت لٹی، میں وہاں لوٹ جاؤں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوٹنے والے ان کو سے، جس گھر میں تمہاری ماں، تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن کی عصمت لٹے گی تو کیا تم بھی اس گھر میں لوٹ کے جاؤ گے؟ اکبر اویسی کے یہی سوالات ان کو برے دکھتے ہیں۔ ملائم سنگھ لکھنؤ کے تمہارے گھر میں اگر تمہاری ماں، بہن، بیٹی کی عصمت لٹے گی تو تم جاؤ گے؟ راہل گاندھی پولیس اور سیکیورٹی، Z+ سیکیورٹی کو کے سائے میں رہنے والوں، سیکیورٹی کو ہٹا لو۔ تمہاری عصمت آبرو لٹنے کے بعد کیا تم جاؤ گے اکبر روڈ کے گھر میں؟ تمہاری عزت میری عزت نہیں۔ اتنی عزتیں، اتنی مصیبتوں کے بعد بھی یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی پر بھی اتنی تکلیف نہ آئی تھی، نہ آئے گی۔ اکبر اویسی کی تکلیف ہے یا مظفر نگر کے مسلمانوں کی تکلیف ہے تو تمہاری تکلیف، میری تکلیف، ہماری تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے بہت کم ہے، کیونکہ سرکار نے کہا کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد کسی پر اتنی تکلیف آئی ہے نہ آئے گی۔ اور اللہ کی عادت ہے، اللہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آج اکبر الدین اویسی اپنے معلومات کے نمائش کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہے۔ مجھے معلومات نہیں ہے، میں قابل نہیں ہوں، میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں مسلمانوں کی طرح، ان کی طرح سوچنے والا، ان کی طرح سمجھنے والا، ان کی طرح ان کے جذبات کی عکاسی کرنے والا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے خطاب، میرے الفاظ کے ذریعے ایک پیغام جائے، ایک جلسے کی کامیابی، ایک جلسے کی کامیابی عوام کے اجدام سے یا عوامی تعداد سے جلسے کی کامیابی نہیں ہوتی۔ جلسے کی کامیابی ایک مقرر کے کامیاب خطاب سے ہوتی ہے، ان جملوں سے ہوتی ہے جو عوام کے دل کو چھوتی ہے، اس الفاظ سے ہوتی ہے جو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اس غصے کی ترجمانی سے ہوتا ہے جو غصہ اس عوام میں ہے، اور اس غصے کی ترجمانی کرنے والے کا نام اکبر اویسی ہے۔ عوام کے جذبات کو الفاظ کی شکل میں رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ میرے مسلمانوں کے ناانصافی کو آواز کے ذریعے رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جنونی مجھے گولی مار دے یا نہیں، تو مجھے تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اندرا گاندھی کو
سیکورٹی مار دی تھی، ویسی اس ملک کی پولیس مجھے مار دے گی ایک آدھ دن۔ خیر، اکبر الدین اویسی ایسی ایک موت نہیں، 1000 موت مرنے تیار ہے۔ ارے زندگی اور موت کچھ کام آنا چاہیے، نہیں تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کئی لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اکبر اویسی تو کچھ کر کے جائے گا۔ 3 گولیاں لگے، اتنی بار مارے کھچا کھچ، پھر بھی کھڑا ہوں تو کوئی غرور کے ساتھ، کوئی تکبر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں تو اسی تڑپ میں کھڑا ہوں، اسی فریاد کو لے کر کھڑا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اے اللہ تو بتا دے مجھے کہ وہ کیا کام ہے جس کے لیے تو نے مجھے حیات دی۔ اگر جو کام تو مجھ سے چاہتا ہے اے اللہ بتا دے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید اللہ اتنے گولیوں کے بعد بچایا تو شاید اس تقریر کے واسطے بچایا، اس کو معلوم نہیں معلوم۔ سوچتا تھا کہ کیسا پیٹ پکڑ کے چلوں گا، پرانے شہر کی گلیاں نہیں چل سکتا، دارالسلام آتا ہوں تو پکڑ کر آتا ہوں۔ اب بیٹھا تھا تو تکلیف پیچھے بیٹھ گیا، تقریر نہیں کرنے والا تھا، امیر کا حکم ہوا آ گیا، کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ بلالہ صاحب بولے، ملا نہیں صاحب بہت تکلیف ہے، آیا کھڑے رہ گیا۔ اگر ہندوستان پھرنا چاہتا تو یہ پیٹ کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہیں پھر سکتا تھا۔ شکریہ میڈیا، شکریہ سنگھ پریوار، شکریہ بی جے پی اور آندھرا کے آخری بدنما کرن، تیرا بھی شکریہ۔ اللہ کی مرضی۔ دیکھیے عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ ہے، موت و حیات اللہ کے ہاتھ ہے، دولت و رزق اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے، ایک اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اونچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہے اور دنیا اونچا کرنا چاہے تو اللہ ان 2 وقتوں پہ مسکراتا ہے۔ اے ہندوستان کے فرقہ پرستوں، تم مسکرا رہے تھے، تم سوچ رہے تھے کہ مجلس کو ختم کر دو گے، اکبر اویسی کو ختم کر دو گے، جیل میں ڈالے، تم جیل میں ڈالتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، تم الزام لگاتے رہے، اللہ مسکراتا رہا، گولیاں برساتے رہے، اللہ مسکراتا رہا۔ ارے کوئی راضی رہے یا نہ رہے، اللہ راضی ہے۔ ہم سے گھس لیے تو دھوبی کا گھڑا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ بہت آئے تھے بڑے مرد مجاہد بن کے، اے مسلمانوں، حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، میں نے اپنے جملے سے، اپنی تقریر سے اس ملک کے فرقہ پرستوں کو، سنگھ پریوار کو، بی جے پی کو، RSS کو، اسلام دشمنوں کو للکارا ہے۔ تو اب میں تمہاری غیرت کو بھی للکار رہا ہوں، تمہاری غیرت کو للکاروں گا۔ ارے دارالسلام، اس کی شان، اس کی شوکت، اس کی عظمت کسی شخصیت کی محتاج نہیں ہے۔ اکبر اویسی رہے یا نہ رہے، اسد الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اللہ کا کام شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے۔ اسد صاحب جیل میں، اکبر صاحب جیل میں تو مسلمان پریشان، خوف کے عالم میں۔ ارے ہندوستان کے مسلمانوں کو بے خوف زندگی جینے کا پیغام دینے والوں میں اتنی کمزوری۔ اور اکبر الدین اویسی مر جائے
اس کے لاشوں کے ٹکڑے بھی رہے تو اس لاش کی پرواہ نہ کرو. ملت اسلامیہ کی وقار، سر بلندی، عظمت، وہ وقار کی پرواہ کرو اور آگے بڑھ کر اپنے اتحاد کے ذریعے اگر اکبر اویسی مر جائے، اسد اویسی جیل میں رہے تو ہر گھر کا نوجوان اسد اویسی، اکبر اویسی بن کر بازاروں میں نکلنا ہوگا اور بتانا ہوگا ایک اکبر اویسی کو مار دیے، ایک اسد اویسی کو جیل میں ڈال دیے نا، تو حیدرآباد میں اب 1,00,000 اکبر اویسی، اسد اویسی آ گئے. بتائیں گے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. پیغام دو، بتاؤ یہ چیز کو کہ ہماری جماعت ہے. مسلمانوں، وقت کا تقاضا ہے، حالات آج ہم کو بار بار ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ ہم کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا. صرف نعروں سے، جذباتی تقاریر سے کچھ ہونے والا نہیں. عملی طور پہ ہم کو اپنے زندگیوں میں اصلاح کرنی ہوگی. عملی طور پر ہم کو جدوجہد کرنی ہوگی. اپنے دلوں میں ایک نئے جنون کو پیدا کرنا ہوگا. یاد رکھو، منزل ملتی ہے تو جنونی کو ملتی ہے. جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کو ہی منزل ملتی ہے. وہ دیوانگی کو پیدا کرو، اس جنون کو پیدا کرو. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے. اس جماعت کو مضبوط کریے. آنے والے انتخابات میں غیر معمولی کامیابی سے مجلس کو نوازنا. یاد رکھو، جمہوریت میں اپنے نمائندوں کے ذریعے جد و جہد و حق حاصل کیا جا سکتا. اگر ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا. وہ الگ بات ہے کہ یو پی میں اتنے مسلمان ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا، اللہ ان مسلم قائدین کو اللہ ہدایت دے، عقل دے اور ہمت دے. 30-40 کی ضرورت نہیں ہے بھائی، میں پہلے سے کہتا ہوں کافی ہے. اب بولوں تو بولیں گے، پھر بولے. اشاروں میں سمجھ رہے نا کتنے پہ بھاری ہے، کتنا بھاری ہے، کیا کھاتا ہے اور کیا پلاتا ہے. کاش اتر پردیش میں 30, 40, 50, 60 کے بجائے ایک اسد الدین اویسی ہوتا تو کافی تھا اتر پردیش میں. اللہ وہاں کے مسلم قائدین کو عقل دے، ہدایت دے، ہمت دے. مسلمانوں کی جماعت کا نام مجلس ہے. مجھے کوئی لوگ فرقہ پرست کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کہہ لو جس کو جو کہنا ہے. میں تو اپنی بات کہتا ہوں، اپنوں کی بات کہتا ہوں، اپنوں کے لیے زندہ ہوں، اپنوں کی خاطر ہی مر جاؤں گا. اب جس کو نتیجہ لگانا ہے لگا لو. اب نہیں آنے والا جال میں. اپنا مطلب سمجھ گئے نا، سمجھے نا؟ بس یاد رکھو، اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے.
اپنا اپنا ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ جتنا اپنے کو اپنے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے غیر کو نہیں ہوتا، جتنا اپنے کو اپنے کا درد ہوتا ہے غیر کو نہیں ہوتا، جتنا اپنے کو اپنے کے حق کے لیے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے وہ غیر میں نہیں ہوتی۔ اپنے کے لیے لڑنے کا جنون اپنوں میں ہوتا ہے، غیروں میں نہیں ہوتا ہے۔ اپنوں کی جماعت، جنونوں کی جماعت، دیوانوں کی جماعت، آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ آنے والے کل کے انتخابات میں صرف نعروں سے نہیں، اپنے ایک ایک ووٹ کے ذریعے آپ کو مجلس کو کامیاب کرنا ہوگا، بی جے پی کو شکست دینا ہوگا، سنگھ پریوار کو ناکام کرنا ہوگا، ہندوتوا کو شکست دینی ہوگی، بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو ذلیل کرنا ہوگا، شریعت محمدی کی حفاظت کرنی ہوگی، اپنے بستیوں کا تحفظ کرنا ہوگا، اپنی عصمت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ ممکن ہوگا تو اتحاد کے ذریعے۔ یاد رکھو، لڑائی بھی ہو جائے، ایک انگلی سے ماریں گے اتنا، دو سے ماریں گے اتنا، تین سے ماریں گے اتنا، چار سے ماریں گے اتنا، پانچ سے ماریں گے تھپڑ، مگر یہ مل کر اگر پڑے گا پھر نسل در نسل اس مکھے کی مضبوطی کو یاد رکھیں گے۔ یہ اتحاد ہے۔ خدا را مسلمانوں، مسلکی مکتب کی عقائد کے جھگڑے میں نہ جاؤ۔ یہ عمارت ہے اور عمارت کے کمروں کا نام اہل قرآن ہے، اہل حدیث ہے، تبلیغی ہے، اہل سنت الجماعت ہے، یا پھر شیعہ ہے، یا پھر سنی ہے، یا پھر مہدوی ہے، یا پھر بہرے ہیں، یا پھر جتنے ہیں، یہ عمارت ہے۔ عمارت کے کمروں کا نام یہ ہے۔ یہود و نصارہ جب حملہ کرتا ہے تو کمروں پہ نہیں کرتا ہے، یہ بلڈنگ جن بنیادوں پہ کھڑی ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج، یہ بنیاد ہے جس پہ یہ عمارت کھڑی ہے۔ اور یہود و نصارہ، سنگھ پریوار، بی جے پی، آر ایس ایس ان بنیاد پہ حملہ کرتے ہیں۔ جب چاقو چلتے ہیں، بم گرتے ہیں تو یہ پوچھ کر نہیں گرتے کہ تو اہل حدیثی ہے یا اہل سنت الجماعت کا ہے۔ چاقو جب چلتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ تو شیعہ ہے یا مہدوی ہے، یہی پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے اور رسول اللہ کا امتی ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ خدا را ان جھگڑوں میں نہ پڑو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ، توبہ کرو، عاشق رسول بنو، نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور اپنے ملت اسلامیہ کے، اپنی عظمت کی یہ نشانیوں کی حفاظت کرو۔ بولنے والے بہت بولے، دیکھو دیکھنے والوں، یہ کتنی بلند ہے یہ عمارت، دیکھنے والوں دیکھو، دارالسلام کے اس جگمگاتے ہوئے نور کو دیکھو، دیکھو اس انجینئرنگ کالج کی بلندی کو دیکھو، وہ اویسی ہاسپٹل کی بلندی کو دیکھو، 5 برس پہلے وہ اسرا ہاسپٹل جو صرف 20,000 اسکوائر فٹ کا ہاسپٹل تھا،
آج 3.5 لاکھ اسکوائر فٹ کا دواخانہ بن گیا, 1200 بستر کا دواخانہ بن گیا. یہ عمارت 1.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی عمارت دارالسلام 1 منزلہ تھا. پلٹ کے دیکھو دارالسلام کو, 2 منزلہ بن گیا. ارے جو لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس وہ طاقت نہیں, وہ قوت نہیں, دیکھو اے دنیا والوں, ارے ہمارے ہی آبا و اجداد و اسلاف تھے جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار, تاج محل, لال قلعہ دیا. تو ہم میں حیثیت نہیں تھی یہ نہ سمجھو. ہم لڑ رہے تھے, جدوجہد کر رہے تھے. لڑائی جدوجہد میں کامیاب ہوئے تو بتا دیے کہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں وہ ہنر ہے کہ ہم ایسی عمارتوں کو کھڑا کر سکتے ہیں اور ایسے ویرانوں کو پھر سے آباد و شاداب, وہ روشن, وہ منور کر سکتے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں رہ سکتے ہیں. اپنے مستقبل کو ہم خود بنانا جانتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہندوستان میں عصمتیں لٹیں, آبرو لٹیں, حیدرآباد میں بھی لٹیں, ہم عصمت لٹائے, عزت لٹائے, بستیاں لٹائے, آبادیاں لٹائے, لیکن ہم نے اپنے ایمان کو کبھی لٹنے نہیں دیا. اگر یو پی, مہاراشٹر والے اگر ہمارے کامیابی کا راز جاننا چاہتے ہیں, ہمارے جنون, وہ جذبے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں, یا ترکیب کیا ہے جاننا چاہتے ہیں, تو ان سے کہوں گا کہ حیدرآباد کا مسلمان اپنی عزت لٹاتا رہا, آبرو لٹاتا رہا, بستیوں کو جلتا ہوا دیکھتا رہا, اپنے عزت کی چادر کو کھینچتا ہوا دیکھتا رہا. اس لیے دیکھتا رہا کہ ہم کو اپنی عصمت کا لٹنا گوارا تھا, آبرو کا لٹنا گوارا تھا, بستیوں کا جلنا گوارا تھا, ہمارا آبادیوں کی خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہونا گوارا تھا. کیونکہ ہماری نظر میں عزت, عصمت, آبادی, دولت, عزت, شہرت سے بڑھ کر اگر کچھ ہے تو وہ ایمان ہے. ہم نے سب کچھ لٹایا لیکن اپنے ایمان کو لٹنے نہیں دیا. جب بھی ہندوستان میں جذبہ آ جائے گا ایمان کے حفاظت کا, تو خدا کی قسم موڈی, اما بھارتی, واجپئی, اڈوانی سب مسلمانوں کی چوکھٹوں پہ سر جھکائے کھڑے رہ جائیں گے. ایمان کو بچاؤ, ایمان کو لٹنے نہ دو. ایمان سب سے بڑی دولت ہے, اور ایمان نماز, روزے سے ہوتا ہے, زکوٰۃ سے ہوتا ہے, یتیموں کی کفالت سے ہوتا ہے, مظلوموں کی مدد سے ہوتا ہے, بیواؤں کی فریادوں کو سننے سے ہوتا ہے, قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے ہوتا ہے. ایمان کی حفاظت اللہ کو منانے سے ہوگا. مساجدوں کو آباد کرو, نوجوانوں مساجدوں کو آباد کرو. میں یہ کہوں گا کہ اس جلسے کی کامیابی اس سے ہوگی اگر اس مجمع میں سے اگر ایک بھی بے نمازی اگر نمازی بن جائے گا تو اکبر اویسی کی تقریر کامیاب ہو گئی, میں سمجھوں گا. تم عاشق رسول ہو, سرکار کی میلاد منا رہے ہو, تو یہ میلاد شریف میں طے کر لو کہ اب ہم نمازی بن جائیں گے. اب ہم نمازی بن جائیں گے, ہم مساجدوں کو آباد کریں گے, ہم ظلم نہیں کریں گے, ہم شراب کو, زنا کو, حرام کاری کو ترک کریں گے, اور اپنے گھروں میں ایمان کی دولت سے مالا مال کریں گے, اور اپنے گھروں کے چولہوں کو اخل حلال کی کمائی سے جلائیں گے, چلائیں گے. یہی پیغام ہے, یہی
میرے تقریر کا پیغام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے سبز گنبد والے کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں اتنی دیر سے مخاطب ہوں لیکن پھر بھی آواز میں کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ سن رہے ہیں لیکن آمین کہنے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ارے کیا ہوا ہے تمہاری غیرت کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے جذبے کو، تمہارے رسول اللہ کی محبت کو کیا ہوا؟ کیا آمین پکارنے کی بھی طاقت نہیں ہے؟ یہ اتنے زخمی کے پاس اتنی طاقت ہے، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ ارے اسی وجہ سے سنگ پریوار بی جے پی کافر آج ہمارے سینوں پہ کھڑے ہو کر ہم کو دبا رہے ہیں۔ آمین کہنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ قوم کیا لڑ سکے گی؟ معاف کرنا مسلمانوں، تم نے آج اکبر الدین اویسی کو شرمندہ کر دیا کافروں کے سامنے۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، میں تو سمجھ رہا تھا میری ان گولیوں ان زخموں کو تم رائے گاہ جانے نہیں دو گے۔ اتنی تڑپ درد کے بعد بھی آیا سرکار کی محبت میں، تمہاری محبت میں، پھر بھی تمہارے پاس آمین کہنے کی طاقت نہیں۔ اکبر اویسی تو بس ایک دیوانے کی طرح ہے، آتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، چلاتا ہے، آپ مزے لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو معاف کرنا بہت جلدی اکبر اویسی رخصت ہو جائے گا۔ پھر میری طاقت آپ کا اتحاد ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کا نعرہ ہے، آپ کی آمین ہے۔ میں آپ سے دولت نہیں چاہتا، آپ سے روپیہ نہیں چاہتا، آپ سے میں کوئی نوٹ نہیں چاہتا، میں زمین نہیں چاہتا، ہیرے موتی نہیں چاہتا، صرف آمین چاہتا ہوں۔ خدا کے لیے اس بھکاری کے دامن میں آمین ڈال دو مسلمانوں، آمین ڈال دو مسلمانوں، آمین ڈال دو مسلمانوں، آمین ڈال دو مسلمانوں۔ اے اللہ، اے اللہ تو ان مسلمانوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ 50 برس سے ہماری عصمت لٹ رہی ہے، ہماری آبرو لٹ رہی ہے، ہماری بستیاں جل رہی ہیں۔ اے مالک ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما دے۔
ہماری عصمتوں کو لٹنے سے بچا لے، ہماری آبادیوں کو جلنے سے بچا لے۔ اے اللہ مظفر نگر کے مسلمان جو سردیوں میں ٹھٹر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، عصمتیں لٹ رہی ہیں، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو حکومت ہم کو جیل میں ڈالتی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں تو پولیس ہم کو گولیاں مارتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیرے اور کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے ان ظالموں کا خاتمہ کر دے، خاتمہ کر دے، تباہ کر دے، تاراج کر دے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بابری مسجد اسی مقام پر بنانے کی طاقت، ہدایت و توفیق و قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ جلد از جلد بابری مسجد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صداؤں کو گونجوا دے۔ اے اللہ حیدرآباد و ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں جھکنے والے ان سروں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں فسادات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے گھروں کو، ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری لٹی ہوئی ماں اور بہنوں کی عصمت و آبرو پر اے اللہ تو اپنی عزت کے چادروں سے ڈھک دے ان کو۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے، اے اللہ تجھے حبیب پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تو آسمان سے اپنے فرشتوں کو اس دنیا پہ زمین پہ اتار دے اور ہماری حفاظت فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے۔ سنگ پریوار بی جے پی کو تباہ کر دے۔ اے اللہ اس دارالسلام کو روز قیامت تک آباد رکھ۔ اے اللہ اس دارالسلام کو آباد رکھ۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو آندھرا پردیش سے نکال کر ہندوستانی مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو گجرات کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ مظفر نگر کے مسلمانوں کی آواز بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین نہیں ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن کے والدین ہیں اے اللہ ان کے ماں باپ کو صحت دے، حیات دے، ان کو ان کے سروں پہ قائم رکھ۔ اے اللہ تو قائدین مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ رسول اللہ کا، تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ امام حسن و حسین کا۔ اے اللہ ہم کو اور نہ لٹا، اور تو ہم کو اور نہ لٹا، ہم کو اور نہ تباہ کر، ہم کو اور برباد ہونے سے روک لے۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب و کامران کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے دلوں میں مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کی محبت کو پیدا کر دے، مجلس کے زیادہ سے زیادہ اراکین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ مجلس کے مرحوم ورکروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ مجلس کے سارے سابقہ مرحوم
صدوروں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ فخر ملت و سالار ملت کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، اے اللہ، یہ اکبر اویسی تو کمزور ہو چکا ہے۔ اے مالک، اب تو اکبر اویسی کمزور ہو چکا ہے، نہیں معلوم کب تک رہے گا، کب تیرے پاس آ جائے گا۔ دشمن بھی سازش کر رہا ہے۔ اے مالک، اکبر اویسی تو کمزور ہو گیا ہے، اب نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، ان کو صحت عطا فرما، ان کو طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو متحد کر دے۔ اب میرا آخری ہدیہ ہے، اور وہ ہدیہ ہے 50 برس میں ایسی آواز ہندوستان میں نہیں گونجی ہوگی۔ وہاں دارالسلام کے دروازے کے پاس، گیٹ کے پاس کھڑے مسلمانوں، وہاں دور، وہاں اور یہاں بھی بیٹھے سب سے کہوں گا کہ زوردار آواز ہونی ہے، ایسی آواز ہونا ہے کہ آج اس آواز سے ہندوستان ہل جانا چاہیے اور پیغام چلے جانا چاہیے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرنے نکل چکی ہے، سنگ پریوار کو مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اور بابری مسجد بنا کر ہی دم لیں گے اور مسلمانوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں گے۔ ایسی آواز ہونی ہے، ایسی آواز ہونی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ عوام تو چیختی ہے، قائدین بڑے مہذب بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ سرکار آپ لوگ بھی چیخیے، وہ بھی چیختے ہیں، یہاں سے بھی آواز آنی چاہیے، جبھی تو طاقت ہوگی نا، صحیح ہے نا؟ ارے ہم تو جو کر سکتے ہیں کر دیے، گولیاں کھائے جیل میں چلے گئے، خدا کے لیے سب کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر!